اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، جمعہ کے دن کی فضیلت، جمعہ کے دن کی نماز کی فضیلت و برکت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دوستوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خوبصورت دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن کے لیے بنائی گئی ہے۔ جمعہ کے دن کے کیا فضائل ہیں، جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں کون سی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان برکتوں اور رحمتوں کا نزول کن لوگوں پر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہیں۔ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے، اس سے ہم بحیثیت مسلمان کے واقف ہیں، اور ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم جمعہ کو کرنا ناپسند کرتے ہیں، تاکہ جمعہ کی برکت سے ہمیں کامیابی ملے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت میں اور دونوں کو اپنی شکلوں میں اٹھائے گا، لیکن جمعہ کو اس طرح اٹھائے گا کہ وہ درخشان چہرہ ور آتشین روح عورت کے مانند ہوں گا۔ اس کے اہل اسے گھیرے ہوں گے جیسے لوگ دلہن کو گھیرے ہوتے ہیں، تاکہ اس کے پیارے اس کے پاس پہنچا دیں۔ اسے ان لوگوں کو روشنی حاصل ہوگی کہ اس کی روشنی میں وہ چلیں گے، ان کے رنگ برف کے مانند گورے ہوں گے، مشک کی خوشبو ان سے اٹھ رہی ہوگی، اور وہ خیال کافور میں گھسے ہوں گے، سارے جن و انس کی نظریں ان پر لگی ہوں گی، لوگ تعجب کے مارے ان کے گرد پھرتے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی ہے کہ ہر شب جمعہ کو اللہ دوزخ سے 70,000 لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ دوسری بشارت مجھے یہ ہوئی ہے کہ ہر شب جمعہ کو اللہ میری امت کی جانب 99 بار نظر فرماتا ہے، اور ظاہر ہے جس کی جانب سے اللہ کی نظر ہو اس کو وہ عذاب نہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کو پیدا کر کے جمعہ کو ان میں سے چن لیا اور پسند کیا، اور میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور ان کے لیے جمعہ کو مقرر فرمایا۔ بس ہر وہ عمل کہ انسان جمعہ کو کرتا ہے، اس کے لیے اس کے عوض میں 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر جو روز جمعہ یا شب جمعہ کو مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اور دنیا سے بخشایا ہو کر نکلتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بعد غروب کے شب جمعہ میں 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 15 بار اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھے، تو اللہ اس پر سکرات کی موت کو آسان کر دے گا اور اسے عذاب قبر سے بچا لے گا، اور 70 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 1 اور آیات الکرسی 1 بار، قل اعوذ برب الفلق 50 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس 15 بار پڑھے، تو جب تک وہ اپنے رب کو خواب میں اور اپنے مکان جنت میں دیکھ نہ لے دنیا سے نہ جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بعد ادائے جمعہ کے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کے 1 لاکھ گناہ اور اس کے والدین کے
24,000 گنا بخش دیتا ہے۔ ابن ملکن رحمۃ اللہ علیہ نے حدائق میں بیان کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز کسی مسلمان کی شادی نکاح میں شریک ہو تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں روزہ رکھا، اور وہ بھی ایسے دن میں جو 700 دنوں کے برابر بڑا ہو۔ پیارے دوستو، جمعۃ المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر ہوا پر پیدا کیا ہے جس کی دیواریں انڈے کے چھلکے کی مانند ہیں۔ اس میں 70,000 دروازے ہیں۔ اس میں اتنے فرشتے ہیں جن کا شمار سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ، جمعہ کے دن غسل کرنے والوں کو بخش دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میاں بیوی غسل کرتے ہیں تو اللہ ان کے غسل کے پانی کے ہر قطرہ سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک ان کے لیے استغفار کیا کرتا ہے۔ ایک کے فضائل اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھے وہ جب تک اپنا مکان جنت میں دیکھ نہ لے گا انتقال نہیں کرے گا۔ جو شخص شب جمعہ کو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو سورۃ دخان پڑھتا ہے جمعہ کے دن یا رات کو پڑھتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ کتاب النورین فی اصلاح الدارین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن کٹواتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ رہتا ہے۔ اس امت کی فضیلت کے باب میں ذکر ابراہیم میں ناخن کٹانے یا کاٹنے کے متعلق ہفتہ بھر کے دنوں کی بابت ایک جامع حدیث آتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنی مونچھیں کترائے، خوشبو لگائے، اور اگر نہ ہو تو اپنی ہی عورت کو خوشبو لگا لے، اگر عورت کے پاس خوشبو ہو اور عمدہ کپڑے پہنے اور لوگوں کی گردان پر سے نہ پھاندے، اور وعظ یعنی جب امام صاحب خطبہ رہیں کہ اس وقت لوگ نہ بکے تو دونوں جمعہ کے مابین جو کچھ اس سے ہوا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص لوگوں کی گردنوں پر سے پھاندے اور لوگ بکے تو اس کا جمعہ ظہر کی نماز کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی فضیلت جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ گزشتہ جمعہ تک مزید 3 دن تک کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جمعے کا دن مسلمان کے لیے عید کے دن سے بھی بڑا دن ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جمعہ کی فضیلتیں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تمام جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ اسی دن غسل کیا کرو، مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑ سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ سب کو جمعہ کی فضیلتیں اور برکتیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔